السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دی تشام آئے دن دیوبندی وہابی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہتے نظر آتے ہیں، ربیع الاول میں صحابہ تو غم میں تھے اور تم سنی خوشی منا رہے ہو، اور یہاں تک کہے جاتے ہیں آج سے تقریباً 1400 سال قبل 12 ربیع الاول مسلم غمزدہ تھے، رو رہے تھے اور کفار جشن منا رہے تھے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی۔ 1400 سال بعد آج اس 12 ربیع الاول کو وہ جشن منا رہے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں ذرا سوچئے مسلم کون، صحابہ یا آج کے یہ جشن منانے والے؟ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باتوں کا جواب اہل سنت و جماعت کے علماء نے بہترین انداز میں دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ناچی سے بھی ایک بھائی نے جو ہے کچھ اسی طرح کی بات کی تھی اور جواب کے لیے کہا تھا، تو میں نے وہی کہا تھا کہ ہمارا وہی جواب ہے جو ہمارے علماء نے تقریر و تحریر کے ذریعے سے دیا ہے۔ تو کچھ باتیں میں اس تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات، دیوبندی وہابی بتائیں کیا ہر سال 12 ربیع الاول کو غم منانا چاہیے؟ کیا غم منانا چاہیے اور کیا تم مناتے ہو؟ اگر نہیں منانا چاہیے تو یہ غم والی بات کیوں پیش کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس بات سے اہل سنت و جماعت کو انکار نہیں کہ 12 ربیع الاول کو صحابہ غم میں تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ جب اختلاف نہیں تو اس کو کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہی لوگ دے سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو صحابہ غم میں تھے، تم خوشی کیوں مناتے ہو، یہ جو کہتے ہیں یہی لوگ شیعہ کو کہتے ہیں کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے۔ تم لوگ امام حسین کی شہادت پر ماتم کیوں کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو؟ یہ باتیں جو ہے یہی لوگ کرتے ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ صحابہ غم میں تھے، تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو۔ اصل بات یہ ہے، اہل سنت و جماعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو بے انتہا خوش ہوتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے خوش ہوگا تو خوشی کا اظہار ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے جو غم میں ہو وہ خوشی کیسے منائے گا؟ شیطان کو صدمہ ہوا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر، اور آج بھی کچھ لوگ شیطان کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ الگ بات ہے، شیطان کھل کر دشمنی کرتا ہے اور یہ چھپ کر دوسری چیزوں کی آڑ لے کر اپنے دل کے چھالے پھوڑتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بھی بہتر ہے اور ممات بھی بہتر ہے۔ جب میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو شریعت کا نزول ہوتا رہا، ہمیں دین حق بتاتے رہے، اور جب وصال فرمایا اپنے قبر انور میں جلوہ گر ہوئے، اور ہمارے اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو رب کی تعریف کرتے ہیں، اور اعمال ٹھیک نہ ہو تو ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں۔ دیوبندی وہابی جواب دے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا 12 ربیع الاول کے دن شادی کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شادی خوشی کی بات ہے، اور آپ لوگوں کے نزدیک خوشی جشن ٹھیک نہیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو صحابہ غم میں تھے، رو رہے تھے۔ ذرا ہمیں اس کا جواب دے دیں۔ اچھا، ان کے بقول ہم صحابہ کے طریقے پر نہیں۔ اچھا پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ غم میں تھے، تم خوشی مناتے ہو، اس لیے تم صحابہ کے طریقے پر نہیں۔ اب ہم پوچھتے ہیں تمہارے بقول تم صحابہ کے طریقے پر ہو، تم کہتے ہو ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں اور سنی صحابہ کے طریقے پر نہیں، تو غم کی دلیل
تم دیتے ہو کہ دیکھو صحابہ غم میں تھے، رو رہے تھے، تم کہتے ہو نا 12 ربیع الاول کے تعلق سے کہ جب جو ہے صحابہ غم میں تھے، رو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں اے دلیل دینے والے، کیا تیرا عمل اس دلیل پر ہے؟ کیا تو غم مناتا ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ اچھا، ہم سنیوں سے عرض کرنا چاہتے ہیں بد مذہبوں سے سوال کرو تاکہ انہیں پتہ چلے اعتراض کرنا کیا ہے اور جواب دینا کیا ہے۔ جب دیکھو بد مذہبوں کو تو ہم سے سوال پہ سوال، اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم جواب دیتے رہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جواب بھی آپ دیں اور ان سے سوالات بھی کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ سوال اور جواب یہ کیا چیز ہے، سوال کرنا کیا ہے، جواب دینا کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے جو ہے سوال بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔